ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين. الجنة للمؤمنين والموحدين والنار للكافرين والمعاندين والمشركين. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد سيما بقية الله في الأرضين وروحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء. ورحمة الله على محبيه وشيعتهم ومواليهم أجمعين. ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقد قال الرحمن في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات محمد آل بیت محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. خداوند متعال اللہ کے احسان ہے، پاک پروردگار نے ساری ہدایت واسطے بہترین و مکمل ترین کامل ترین سسٹم مقرر فرمائے. دنیا دے کسے شعبے دے نال کوئی تعلق رکھدا ہوئے، دنیا دے کہیں کونے دے وچ وسدا ہوئے، کسے رنگ و نسل دے نال تعلق رکھدا ہوئے، اللہ نے تمام انساناں واسطے ہدایت دا سسٹم بنائے. اور پاک پروردگار نے 1,24,000 پیغمبر کو ہدایت واسطے بھیجے. ہر پیغمبر دے اوتے کوئی نہ کوئی صحیفہ نازل فرمائے. انہاں پیغمبراں دے وچوں 313 کو رسول جو بنایا سی. انہاں 313 دے وچوں 5 کو اولی العزم چا بنایا سی. اور ان دے وچوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین چا بنایا سی. بس اللہ نے فقط پیغمبر کو نہیں بھیجا، نال ہدایت واسطے وہ دے باہر جانشین جو کہ بے مثل و بے مثال، ہر نقص اور عیب تو پاک معصوم ہستیاں ہو چا بنائیاں سی. بس اللہ نے پاک کتاب اپنے نبی تے چا اتاری ہے، وہ بھی سارے واسطے مشعل راہ اور ہدایت ذریعہ چا بنایا سی. لیکن جتنی دنیا حضرت پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی تو ہدایت حاصل کریں دی پئی یا کریں دی راسی، اتنا شاید ہی 1,24,000 پیغمبر تو انہوں نے ہدایت حاصل کی تھی ہوئے. حضرت نوح دی زندگی گواہ ہے کہ کم از کم 950 سال تک قرآن مجید تبلیغ لکھ دے کہ 950 سال ایک اولی العزم پیغمبر تبلیغ کرے، اور ٹوٹل 80 یا 82 یا 83 افراد 950 سال ہدایت پاویں. تے کتھاں اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے
امتی جڑے کہ قیامت تک آندے رہسن او کتا. لہذا مقایسہ نہیں کیتا جا سکتا پیغمبر دی ہدایت اور باقی انبیاء دی ہدایت کو اگر اکٹھا کیتا ونجے تو ایویں ہیں جویں زمین و آسمان دا فرق ہوندا ہے. پیغمبر دے حدیثاں دے مطابق مولا فرما گئے ہیں کہ میرا سلام ہوئے میرے ماں براواں دے ہوتے جڑے میرے کول بعد آسن. کسی صحابی نے اٹھی کے پوچھا کہ مولا اساں کر دو تو اپنی جان فدا کریں ہاں. لہذا سارا مقایسہ انہاں لوگاں دے نال ہے جڑے پیغمبر کو منیندے ہویاں بھی انہاں دا آقا نہ منیندے. اور آج دے دور دے وچ دیکھ گنو کہ کتنے ایسے افراد دنیا تے پائے ویندے جنہاں نے پیغمبر کو خواب وچ بھی کوئی نہیں ڈٹھا، اس دے باوجود بھی پیغمبر تے ہر حکم دے ہوتے اپنی جان اثار کریندے ہوئے نظر آندے اور دلی طور تے ہوتے فخر محسوس کریندے کہ سارے لیڈر اور رہنما رسول اعظم دی ذات ہے. ہونا بھی چاہیے ہے. حتیٰ کہ میں مطالعہ کریں دا بھیا بیٹھا ہمیں کہ جتنے غیر مسلم لوگ متفق ہیں پیغمبر دی ذات ہوتے آج تک پوری کائنات وچ کوئی ایسا انسان آیا ہی کوئی نہیں آسی. پیغمبر کو منیندے نہیں ہیں، پیغمبر نہیں منیندے، رسول نہیں منیندے، اللہ دا بھیجا ہوئے نمائندہ نہیں منیندے، معصوم تسلیم نہیں کریندے. اپنے ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، باقی کمیونسٹ ہیں، کافی سارے ایسے افراد ہیں جڑے پیغمبر دی پیغمبری کو قبول نہیں کریں دے لیکن پیغمبر دی ذات دوتے ایمان رکھتے ہیں، پیغمبر دی ذات کو منیندن اور ہر لحاظ نال منیندن. سیاسی پہلو دے نال بھی منیندن، مذہبی پہلو دے نال بھی منیندن، معاشرتی پہلو دے نال بھی منیندن، جنگی پہلو دے نال بھی منیندن، اقتصادی پہلو نال. دنیا دا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس دے وچ پیغمبر نے اپنا دشمن دے کول بھی لوہا نہ منوایا ہوئے. کوئی بھی ایسی مکمل اور اکمل ذات نہیں ہے. اس واسطے قرآن آدھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اگر تساں کسی دے نقش قدم تے چلنا ہے تو تمہارے سامنے مکمل آئیڈیل، مکمل نمونہ عمل، نمونہ حیات پیغمبر دی ذات ہے. کوئی بندہ اگر دنیا دے کہیں شعبے دے نال تعلق رکھتا ہے، اگر دنیا دے کسی بھی فیلڈ دے نال تعلق رکھتا ہے، وہ یہ نہیں آکھ سکتا کہ پیغمبر دی ذات دے وچ میں کو کچھ لبدی نہیں ہے، میرے فیلڈ دی کیڑی گال ہے. تو اس کو چیلنج ہے کہ تو کسی بھی فیلڈ دی گال پیغمبر دی ذات وچ ڈھونڈ سکتا ہے. کردار ہیں عجبت اللہ نے پیغمبر کو جڑے آئینے نصیب کیتن، 12 معصوم نصیب کیتن، جڑی رہی گئی کسر ہائی پیغمبر دی ذات اولا ہائی کوئی نہ ودینا 12 نورانی چراغا نے پوری کر دیتی ہے. کوئی بھی ایسی جگہ خالی نہیں بچی جڑی مہدی تک یہ جگہ پور نہ تھی گئی ہوئے. کوئی بندہ اے نہیں آکھ سکتا کہ میں کو نمونے عمل نہیں ملتا، چونکہ اولنا محمد ہیں، آخرنا محمد ہیں، اوسطنا محمد ہیں، وکلنا محمد مصداق ہیں. اس واسطے آئینہ ہے حضرت رسول اعظم ہیں. تمام جہان دے واسطے انہاں دے وچ ہر قسم دا آئیڈیل موجود ہے. صلوات پر محمد آل بیت. اللہ نے پیغمبر دی زندگی دا آغاز کیتا ہے چرواہے دی زندگی تو. خداوند متعال نے اکثر جڑے اولی لازم پیغمبر ہیں انہوں نے کوئی ایک کام ضرور کیتا ہے کہ خداوند متعال نے پہلے کہ انساناں دی تربیت واسطے انہاں کو معین اور مقرر فرماویں، انہاں دے حوالے چند جانور کیتے ہیں. اور ایک تربیتی مسئلہ ہے، ایک نفسیاتی مسئلہ ہے کہ جس ویلے انسان کسی دی ٹریننگ کرن لگتا ہے اس کو مکمل عبور حاصل ہونا چاہیے کہ اس دی ٹریننگ کرنی کیویں ہے. پیغمبر اگرچہ پیدا تھیون ویلے ہی پیغمبر ہیں لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر کو سکھاونا ہے. اس واسطے اللہ نے چند جانور پیغمبر دے حوالے کیتن کہ طرح کو ٹریننگ کر کے رکھا جڑا جانوراں دے نال اچھا سلوک کر جاندا ہے بعد دے وچ پوری امت دی باغ ڈور ہو جاتے ہتی جا سکتی ہے. اور ایک سارے واسطے درس ہے اس دے وچ کہ جنہاں دے اختیار دے وچ اپنا خانوادہ ہے، جنہاں دے اختیار دے وچ اپنی فیملی ہے، چند بندے ہوندن، بیوی ہوندی ہے، چند بچے ہوندن، اللہ دے طرفوں یہ امانت ہوندی ہے بیوی، اللہ دے طرفوں یہ امانت ہوندن بچے. اللہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ تیرے جو میں ہتھے اپنی امانتاں دیتی ہیں تو انہاں دی صحیح تربیت کر سکتا ہے، انہاں دی صحیح ٹریننگ کر سکتا ہے کہ نہیں انہاں کو ٹریننگ کریندے ہوئے میں کو تو نہیں بول ویندا کہ نہیں اسلام کو تو پاسے پوچھ تو نہیں سٹ چھڑیندا. اسلام کو مد نظر رکھ دے ہویا یہ چند امانتاں تیرے ہتھیں جڑا ہے وہ
میری دھی انہاں چ کامیاب ہوندا یا نہیں ہوندا. جڑے جڑے بندے دعویٰ کریں نا بہت بڑا کہ پاک پروردگار میں کو اگر دین اسلام دی باغ ڈور دے ہاں تو میں ان کو بھی سنبھال کے رکھا ہاں. اللہ دے چند امانت تیرے ہتھ اندر انہاں کو سنبھال کے رکھ. مسجد امانت ہے، قرآن امانت ہے، اہل بیت امانت ہے، اسٹیج اور ممبر اور محراب امانت ہے. یہ تمام چیزاں بیوی بچے پیسہ دولت اپنے جڑے اکھی نک کان اعضاء و جوارح اللہ دی امانت ہیں. اللہ دے ذرا انہاں کو سوال کے تے دکھا یہ مادی چیزاں ہیں بعد دے وچ تیرے کول پوچھا مانوی چیزاں دی حفاظت کیویں تھیندی ہے. لہذا خداوند متعال ایک کے امتحان گندا ہے. خداوند متعال اپنی طاقت تو ود کے کسی بندے دے اوتے بوجھ نہیں لوٹ کریندا. اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا ما وسعها. خداوند متعال طاقت تو ود کے کسی بندے دے بوجھ نہیں پیندا. اگر کسی بندے دے طاقت چ ہوندا ہے نا 10 بندہ دی پرورش کرنا، خداوند متعال 10 بندے دے ذمے چ لیندا ہے. وہ امتحان گندا ہے. اخلاق ٹھیک ہے، برتاؤ ٹھیک ہے، باونا اٹھنا تھوڑا ٹھیک ہے. اس واسطے اللہ امتحان نے جو پاس دیندا آوے وہ امتحان گندا ہے، چھڑیندا نہیں ہے. 3 امتحان ہر بندے کو اللہ نے گننے. دنیا تے جڑا آیا ہر بندے کو 3 امتحان تھیونے، ایک پیسے دا، ایک اولاد دا اور ایک باقی اخلاقی چیزاں دا تھیونے. پیسے دا کیویں تھیندا ہے، اولاد دا کیویں امتحان تھیندا ہے. پیغمبر نے بھی پیسے دا امتحان دیتا ہے، پیغمبر نے بھی اولاد دا امتحان دیتا ہے. کوئی بھی دنیا دا بندہ استثنا نہیں ہے. آدم تو گھن کے خاتم تک سارا دا امتحان تھیے سارے تھی سی. جتنے تک اس اولاد اور مال دا امتحان نہ دے سوں وچ پاس نہ تھی سوں اللہ دی بارگاہ دے سرخو کوئی نہ تھی سوں. کیویں امتحان تھیندا ہے خداوند متعال. کسی بندے کو اولاد دے دیندا ہے، کسی کو نہیں دیندا، کسی کو دے کے واپس کر دیندا ہے. کہیں کو دیاں چ دیندا ہے، کہیں کو پتر چ دیندا ہے، کنہاں کو تھوڑی بیمار چ دیندا ہے، کنہاں کو کم عقل چ دیندا ہے، کنہاں کو ذہین چ دیندا ہے. پیسہ بھی میں آ رہے پیسہ کوئی خداوند متعال جڑا ہے کوئی رعایت کر کے کوئی خاص بندہ کو تو نہیں نواز چھڑیندا. خدا دا امتحان ہے. خدا پاک پروردگار جڑا ہے خمس و زکات کیوں واجب کیتا ہے؟ اگر اللہ چاہے ہاں تو ڈائریکٹ غریباں دے گھر نہیں بھیجوا سکدا. خداوند متعال جڑا ہے خود چ بھیجیا. کیوں بھیجا سی؟ ایک بندے دے گھر اتنا پیسہ اور اتنا مال بھیج دیندا ہے، دیکھنا یہ چاہندا ہے کہ میرا آنکھا بنیندا ہے. یہ امتحان ہوندے انسان دے اوتے. اولاد دا امتحان ہے، باقی اخلاقی چیزاں دا بھی امتحان ہے. بس پیغمبر دی زندگی دے وچ اگر یہ 2 چیزاں دیکھو، اولاد دا امتحان اور پیغمبر دی زندگی دے وچ پیسے دا امتحان، تے جی میں پیغمبر نے امتحان لیتے ہی میں تو کوئی دے سکدا ہی نہیں ہے. مصائب دے جملے میں نہیں پڑھنا چاہتا لیکن عرض اتنا کروں کہ جی میں پیغمبر نے اپنی اولاد دا امتحان لیتا ہی میں کہیں لیتا ہے. 3 سال شاہ ابی طالب دے وچ میں پیسے دا امتحان اور رزق اور روٹی دا امتحان پیغمبر نے دیتا ہی میں کہہ دیتا ہے. تصور انسان نہیں کر سکتا. خدا گواہ ہے ایک بندہ عرب دا وڈیرا ہوئے، عرب دا سردار بندہ، یعنی اتنی عزت اور عظمت ہوئے، نہ فقط خود بلکہ پورا خاندانی طور تے سردار ہوئے، جہدے آبا و اجداد بھی سرداری کر گئے ہوئے، جنہاں دی بیوی دے اتنا زیادہ مال ہوئے کہ روایات کی لکھا ہے کہ اگر سونے دا انبار لا کر رکھا ونجا تھا حضرت خدیجہ دے مال دے وچ پرلے پاسو اٹھ اگر بلا ہوا تو نظر نہ آندا. اتنا ڈھیر سونے دا. انہوں نے تے امتحان آئے، پتے کھاونے پے گئے. سوکھا کام نہیں ہے بھئی. سوچ سکتا ہے بندہ، ایک تصور کر سکتا ہے، فقط یہ کوئی امتحان بھی نہیں دیتا جا سکتا کہ انسان جڑا ہے ایڈا بڑا سردار، اتنی بڑی عظمت اور عزت دا مالک اور پتے کھاوے، لوگ سلام نہ کریں، لوگ عزت نہ کریں اور گھر دے معصور ہوئے تے فقط اینج نہ ہوئے کہ بندہ بس روٹی روزی دا مسئلہ نہ ہوئے. فجر شام کسے ٹائم بھی حملہ ہو سکتا ہے، کسے ٹائم بھی جان جا سکتی. امن بھی کوئی نہیں، سکون بھی کوئی نہیں، ذہنی کوفت بھی ہے، ذہنی ٹینشن بھی ہے اور عام عرصہ بھی نہیں ہے، تھوڑا بڑا نہیں ہے. 3 سال کم از کم نہ کہ دشمن رو پہن کے غلط کیتا ہے. دشمنہ کو بھی احساس ہو گیا کہ ایسا ٹھیک نہیں کیتا. اس قسم کا امتحان. ظاہر اللہ اپنے نبی کو تا نبی بنائے، اللہ اپنے نبی کو تا افضل خلائق بنائے، اللہ اپنے نبی کو تا اشرف المخلوقات بنائے. اس واسطے کہ خدا دیکھ کے اللہ نے امتحان گن کے پیغمبر کو اتنی عظمت اور عزت عطا کی. صلوات پڑھو مولا دی ذات تے. اللہم صلی علی
محمد آل محمد. لہذا پیغمبر دی سیرت چند جملے میں ساری خدمت عرض کر دے کہ ٹریننگ دا مسئلہ جڑا ہے انسان دی تربیت دا مسئلہ جڑا ہے نا یہ پیغمبر دے اس ریوڑ چراون سب سکھیا ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں کسی انسان دی ٹریننگ و تربیت کرا. بعض بندے استاد ہونے انہوں دے ہاتھے کافی سارے اولاد لوگوں دے بال آوے ہیں انہوں دے امانتیں ہیں اور کافی سارے حضرات شادی شدہ ہونے انہوں دے کول بیوی ہوندی ہے بچے ہونے. لہذا ساکوں اپنے اولاد یا اپنے شاگرداں دی ٹریننگ کرن واسطے پیغمبر دے کولوں سبق کیتا جا سکتا ہے اور کرنا چاہتا ہے کہ ایسا اپنے اس اولاد کی میں تربیت کروں. مولا فرمائندے کہ اگر تیرے دو بچے ہیں تو انہاں دو بچیاں دے وچ بھی انصاف کیتا کر, انہاں دے وچ فرق نہ پایا کر. اگر تائیں بچے دے پیار تے کو آگے تے تائیں بچے کو گوسا دیتا ہے تو نال والے بچے کو ضرور گوسا دیتا ہے تاکہ ان دے دل وچ خیال نہ آوے کہ ابا ان دے نال زیادہ محبت کریں دے تے میرے نال گھٹ کریں دے. نہیں, اگر ایک بال کو تائیں ایک اپنے زانوں تے بلھایا ہے تو نال دوسرے کو اس زانوں تے بلا تاکہ وہ احساس کمتری دا شکار نہ تھی. وہ یہ نہ سوچن لگ پوے کہ میرے نال پیار گھٹ کریں دے. یہ تربیتی نکات ہیں کہ انسان جڑا ہے برابر دا سلوک کرے. پیغمبر فرماندے کہ اپنی اولاد دے نال جھوٹ نہ بولو, جڑا بھی وعدہ کرو بھاویں جس قسم دا بھی وعدہ کرو سچا وعدہ کرو. حتیٰ کہ اگر تساں کسی اپنے بیٹے کو جو بیٹی کو آ کر نا کہ میں تو کو مریساں بات اس کو بھاویں تھوڑا ہی مارو ضرور تاکہ وہ کو پتہ لگے کہ میرا بابا جھوٹ نہیں بولے گا, سچ بولے گا. جو بھی وعدہ کرو سچ آکو. ٹریننگ دے نکات ہیں, تربیتی نکات ہیں. بے بال ضد کریں دے سارے استاد محترم ایک جملہ پڑھ دے ہوندے ہیں سنے دے رہنے ہیں اور دین کہ ایسا اپنے گھر وچ قانون رکھا ہے. اگر ایسا فرض کرو کسی بچے کو آگو نہ شرارت نہ کر, کو پتہ ہوندا ہے کہ ہن روکیندا پہ اگلے دفعہ مارن لگ ویسی اور جی ہوں اگر تو ترے دفعہ رکے دیں اگر نہ رکتا پیا تو آگوں بھائی احمد تک مریسا میں اگر تائیں نہ رکا تھا وہ آرام کر انہوں پتہ ہوندے کہ اب دیکھ کر زندگی جھوٹ نہیں بولا لہذا ہوں ضرور مریسی اگر شرارت آدھا ایک دفعہ بچپن دے وچ بچے نے شرارت کی تھی وہ مریسوں وجلے اس نے ولا شرارت کی تھی ہوں وہ میری گھر والی مارن واسطے گئی تھی وہ ہاتھ چا بچن بس وقت نہ کرے سا نہ کرے سا نہ کرے سا کہ یہ تو چھال نہ تو اگر آج تک میں نہ مارا تو اسی بات ایویں امی آدھی رہندی مرے دی تے ہے کوئی نہ. اچھا آدھی نہیں آدھا بچہ نہ مارو اس نے ون کے دو کھڑکائیاں اور بعد وچ وہ آدھا وہ بچہ آدھے ہن امت کو کیشے مل گئی ابو جو پوٹ کے دیتا ہے ہتھ کیشے آئی ہے اس کہ میرے ہتھ یہ بول آئی ہے کہ تو کم از کم سیدھا تھی گئے تے کو تو پتہ لگ گئی ہے نا کہ امی جھوٹ نہیں بولے گی. ودن ہوں انہوں کو وڈے تھی گئے ہوں انہوں کو پتہ ہے اگر کوئی بھی ایسا زندگی دی گال کروں چا میاں بیوی اسا آکھو چاہنا کہ بس اے ایویں کرے سوں انہوں کو یقین ہوندا ہے کہ اے حتمن تھی سی. سمجھدی پئی اس صداقت ایک بہت بہترین تحفہ ہے جڑا ساکو پیغمبر صادق تو مل ہے. ہن تیرے سامنے عالمی حالات دے کے نو تھوڑا اتنا رخ بدلا کے عرض کر دیواں کہ جتنا دشمن مثلا اسرائیل کو اگر راہبر دی گال دے اور حسن نصر اللہ دی گال تے یقین ہے اتنا انہوں کو اپنے ہوتے یقین کوئی. مثلا فرض کرو اگر کوئی اسرائیل بم پھٹتا ہے تو اگر راہبر جڑا ہے وہ آدھن نہ کہ نہیں سارا کام نہیں ایسا نہیں پھٹایا تو انہوں کو یقین ہوتا ہے نہیں پھٹایا کیونکہ سچ چاکا ہے. اتنی صداقت اپنے آپ کو پہلے اتنا مناؤ کہ دشمن بھی آ کے صادق و امین. پیغمبر نہیں میں کہتے 40 سال تک منوایا ہے کہ صادق و امین کون ہے. لہذا تربیتی نکات دے وچ انسان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ انسان اپنے بالا کو صداقت وہ سارے استاد محترم چکے تربیتی استاد سارے بڑے نکات بیان فرمائندے ہیں. اور رات کو ایک دفعہ میرے بیٹے ضد کی تے شور مچانا شروع کر دیتا ہے کہ میں کو ہاتھی گنا کے دو جی. میں کہا جی ٹھیک ہے گنا لینے یہ کہڑا مسئلہ ہے. اچھا جیل گھر تو باہر نکلے ہیں تو انکشاف تھی ہے کہ یہ کھلونا ہاتھی نہیں منگتے یہ محترم اصلی ہاتھی گننا چاہتے ہیں اصلی جنگل تو پتہ ہے قوم دے وچ ہن اصلی ہاتھی کتوں آوے اندازہ کرو قوم وچ ہے ہی کوئی نہ ہاتھی کوئی نہیں صرف. اچھا ہوں بھئی میں اگر کو آدھا نا کہ ہاتھی نہیں ملتا اسی ابا کی میں علم غیب جانتا ایک پتہ نہیں باہر نکلا ہی کو نہیں نہ تو میں کو کہا تو کھین دیواں ہوں کٹھے نہ ویندے پہ ہاتھی کو لیندے ویندے ایک دکان تو ون کے پوچھ دے ہیں کہ ہاتھی ہے تورے کولو انہاں کہ یہ ہاتھی تو ہے کھلونا انہاں کہ نہیں سب یہ نہیں چاہیے سب کو اصلی چاہیے وہ لمبے سونڈ والا انہاں کہ نہیں ہوتا تو کوئی نہیں ٹھیک ہے جی وہ بال سندا آندا کہ تو کوئی نہیں. اگلی دکان تے پوچھا نے
وہاں کوئی نہیں. تیسری دکان جل 10 دکان تو پوچھا نا وہاں جی کوئی نہیں. بال آدھے ابا بس چھوڑو پرے ملتا نہیں پہ گھر چلتے ہیں. آدھے اگر میں رستے تو واپس گئے ونجا نا ساری رات بال ذلیل کرے آخیا جی تسا پوچھا ہی کون تو منگا ہی کون کہے بول ہاتھی کی تسا تا میرا فراڈ کیتا ہے 2 نمبر ہی کیتی ہے. لہذا بال دے جلے ذہن دے وچ یہ گل آپ آ گئی ہے ٹریننگ دے نال آ گئی ہے اور باقاعدہ پریکٹیکل آ گئی ہے کہ نہیں جی ہاتھی تو نہیں ملتا. اس کہ ٹھیک ہے جی میں کوئی مٹھائی گنا رہا ہو ٹافی تو منگا رہا ہے. یہ کتوں سیکھے یہ سارے معاملات پریکٹیکلی طور پیغمبر دے کولوں آئی ہیں ساری گل. یہ رسول اعظم نے سکھائی ہیں کہ کیویں اقبال دی ٹریننگ کری دی ہے. ایک مائی چاہ کے پیغمبر دی خدمت اقبال کہن کے آئی ہے کہ یا رسول اللہ یہ مٹھائی زیادہ کھاندے یہ اس کو ذرا منع کرو یہ میٹھا نہ کھاوے. پیغمبر نے فرمایا کل گن کے آوا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرے دیہڑے بعد وہ خاتون اپنے بیٹے کو چاہ کے آئی ہے کہ یا رسول اللہ کل تساں فرمایا ہے کہ کل گینا وا اور میں گینا ہی کو نصیحت کرو. پیغمبر آدھا کو بیٹا میٹھی چاہیے زیادہ نہ کھا دی کرو حد تو زیادہ فراد تفریح نہ کی تھی کرو. بچے آ ٹھیک ہے جی. ونجن لگی تے وہ مائی پوچھ دی یا رسول اللہ اگر یہ کچھ گال کرنی ہے تو کل سے کرو. پیغمبر آ کے کل میں خود میٹھا کھا دی کھڑا میں کیڑے کس طریقے نہ روکا. پریکٹیکلی طور پہ پیغمبر نے کوئی بھی کام ایسا جڑا اپنی امت کو سکھایا ہوئے جڑا خود نہ کیتا ہوئے اے ہو ہی نہیں سکتا. ایسا پیغمبر کی زندگی چھلک دی پئی ہے کہ کوئی بھی کام جڑا ہے پیغمبر کر کے دکھائے جڑا انہوں نے کرن دا انہوں پہلے کیتا ہے بعد وچ انہوں آکھا ہے. اگر جنگ دا دیاں تو آپ اگو بندے ہیں آپ لڑ دیاں پہلے آپ کمانڈرنگ کریں دیاں آپ سرداری کریں دیاں آپ سامنے کٹ دیا نہیں کہ آپ لک باندھے آنتے نہیں جی نعوذ باللہ من ذالک نہیں. آپ جنگ احد دے وچ آپ زخمی تھے خود جڑا ہے مجبور تھی کہ حالانکہ ایک رحمت للعالمین ہونے ہویا بھی ایک بندے کو قتل کر دیتا ہے اس واسطے کہ حملہ کیتا انہوں نے نزدیک آ گیا وہ بندہ. اور یہ سارے نکات جڑے ہیں وہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بلدن صلوات پڑھو مولا پاک کی ذات پر اللهم صل علی یا علی اللهم صل علی محمد وآلہ. یہ چھوٹے چھوٹے نکات میں ایک دفعہ کوشش کی تھی کہ جمع کرا حدیثہ دے وچ. ایک کتاب دا نام ہے سنن النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر دی سنتاں. اندے تقریباً ساری روایات جمع کیتے ہیں. ایک بندے نے خدا انہوں نے توفیقات اضافہ کرے اگر زندہ ہیں میں لگتا ہے فوت ہو گئے نو خدا انہوں نے درجات بلند کرے. اس دے وچ بہت ہی پیارے نکات جڑے سارے بالاں دے سارے سکھن دے نکات لکھے ہوئے ہیں کہ پیغمبر لباس کیویں پہندے ہیں پیغمبر جڑے سمدے کیویں ہیں پیغمبر محفل کیویں باندھے ہیں پیغمبر دی گفتگو کیسی ہوندی ہے پیغمبر دا غریباں دے نال برتاؤ کیویں ہوندا پیغمبر دا امیراں دے نال برتاؤ کیویں ہوندا پیغمبر دا قرآن مجید پڑھن دا انداز کیا اللہ دے سامنے کیویں جھکدے ہیں یہ سارے مسجد کے کیا آداب مد نظر رکھدے ہیں. یہ ساری چیزاں اس بندے نے سنن نبی دے اکٹھیاں جمع کیتیاں. بہت لمبی تو طولانی داستان ہے فقط میں چند نکات پر تمہاری خدمت وچ عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر سادہ زیستان پیغمبر سادگی پسند ہے. پیغمبر کو اتنا زیادہ بن ٹھن کے نہ رہنے کہ لوگ باروں آویں نہ اور پیغمبر کو دے دیا نال ہی پہچان ونجے نہ کہ اے رسول خدا نہیں بلکہ اگر اپنے ہلکے احباب دے وچ بیٹھے ہوں نا تو اس طریقے نال باندھے ہیں کہ باہروں بندے آون والے کو پتہ نہیں چلتا کہ پیغمبر ہن کون کچھ نہ پوندا کہ تورے وچ اللہ دے رسول بیٹھے مجلس نہ پوندا کہ ہاں یہ بیٹھے اور اتنے نرم دل لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قرآن باقاعدہ گواہی دیتا پہ کہ اے رسول نرم دل نہ میں آنا سنگ دل ہو میں آنا. یہ جڑے لوگ تے کو چمڑے پہ ہوندن لوگ تیرے نال گھٹا تے پہ ہوندن انج نہ ہوے نا سارے تیرے کول کھنڈ پڑ ونجے نا تو سخت زبان نہیں ہے میٹھی زبان استعمال کیتی. اور جڑا ہے رحمت للعالمین جو ہیں جو کہ ہر دے نال برابر برتا ہوئے کہ امیر ہے وہ جیاں برتا ہوئے کوئی غریب ہے وہ جیاں برتا ہوئے غلاماں دے نال بھی وہ جیاں برتا ہوئے کوئی قبیلے دا سردار آگے تاں ہی وہ جیاں برتا ہوئے. ساری جڑے اچھا باقی جتنے سارے معصومین ہیں وہ بھی آدن کہ ایسا پیغمبر دی سیرت ہوتے عمل کرے دیں فخر محسوس کریں دیں کہ پیغمبر دی سیرت ایسا چلتے ہیں. ہر امام فخر کریں دے گئے کہ سارے واسطے خوش قسمتی اور خوش بختی ہے کہ سارے جد دی سیرت سارے سامنے ہے. سارے ضرورت ہی کون صلوات پڑھو محمد آل بیت بار دیگر قبلہ صاحب دی صحت و سلامتی واسطے بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی
اللہ صلی علی محمد آل محمد۔ اچھا کچھ بندہ نے ذہن ہے شاید یہ آوے کہ پیغمبر بڑے سخت مزاج ہیں، پیغمبر تو بڑے غصے دے تیز ہو سے، نہیں، پیغمبر دیاں سامنے دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ دی رضا اور اللہ دا غضب۔ دین دے معاملے دے وچ ذرا بھی سستی اور کوتاہی برداشت نہیں، بالکل جلدی غصے تھی ویندن، اگر کسی دا حق پامال تھی دا دیکھے نا، اگر خدا دا حق ضائع تھی دا دیکھے نا، پیغمبر فوراً غصے چاہ ویندیاں یہ کام کیوں کیتا ہے، حتیٰ کہ آل پیغمبری مبعوث نہیں ہوئے، حلف الفضول ایک باقاعدہ معاہدہ کیتا ہے پیغمبر نے کہ جڑے باہر دے لوگ آندے ہیں مکے دے وچ، انہاں کوئی مکے والے ڈاکو رل کے لٹ گندے ہیں، انہاں دا مال تاراج کر گندے ہیں، انہاں کو ٹھگ گندے ہیں، اور وہ بیچارہ نہ چونکہ وہ وطن تے دور ہوندا ہے، وہ پردیسی لوگ ہوندے ہیں، انہاں کوئی حمایتی ہوندا نہیں ہے، لہذا وہ لٹیج ویندا ہے، اور پیغمبر کو بڑا دکھ لگتا ہے کہ لوگ سارے وطن تے اتنے آندے اور اتھا کی اتھوں دے لوگ نہ کو ٹھگ گندن، یہ صحیح کام نہیں۔ پیغمبر نے انہاں بزرگان مکہ دے نال میٹنگ کی تھی، انہاں کو سڈیا کہ غلط ہو رہا ہے، سارے علاقے دے وچ یہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا، حالے رسول نہیں بنے، حالے بالکل نوجوان ہیں، 16-17 سال کی انہوں دی عمر ہے ٹوٹل، لیکن انہوں نے ایک باقاعدہ کمیٹی بنائی ہے کہ آج کو بعد جیڑا بندہ مکے دے وچ لٹی سی تساں سارے یا تا اوندا مال اون چور کولوں اون چکے کول اگاڑ کے دیسو، نہیں تا اپنی جیب وچ دیسو، ایتھوں کوئی بندہ خالی نہیں بننا چاہیے۔ یہ معاہدے کو آدن حلف الفضول، یہ پیغمبر دی سیرت۔ آئے اس قسم دا کوئی اگر عملی اقدام کرن لگ پوے تو معاشرہ جنت نما نہ بن ویسی، کسی دی چوری کو لوگ اپنے ذمے گنن لگ پوے اور اس گل دی ذمہ داری گنن کہ آج تو بعد کوئی چوری ڈاکہ نہ تھی سی، سارے کول سارے معاشرتی حوالے یہ چیز ہوندی ہیں نا۔ ہاں دوسرے معاملے دے وچ پیغمبر بڑے نرم ہیں، مطلب ہے کسی بندے دے نال کوئی کبڑیجن والی گل کوئی نہیں، سب تو زیادہ دیر دے نال غصے تھیندے تے سب تو جلدی راضی تھیندے۔ انہوں کو کہ بندے نے تکلیف پہنچائی ہے، نہ پیغمبر نے اف نہیں کی تھی، وہ ناراض تھی، والی ہستی نہیں ہے، ہسدے بھی ہیں، مسکراندے بھی ہیں، لطیفے بھی ہیں پیغمبر دے بارے۔ جب لمبا غالب صاحب بیٹھے میں اس واسطے زیادہ مزاحم نہیں ہونا چاہتا، پیغمبر دی سیرت دے وچ ہر شے موجود ہے، کوئی بھی دنیا دا ایسا شعبہ نہیں ہے جڑا بندہ آکے کہ میں فلانے شعبے دے نال تعلق رکھدا، محمد اور محمدی پاک آل دے وچ میرے واسطے کوئی آئیڈیل کوئی نہیں، بالکل آئیڈیل موجود ہے، ہر شعبے دے نال تعلق رکھن والا بندہ اپنا آئیڈیل ڈھونڈ سکتا ہے۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی کو ایویں ڈھالوں کہ محیا جب محیا محمد وآل محمد و مماتی ممات محمد وآل محمد کے سارا مرنا اور جیونا محمد وآل محمد کی سیرت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور میں عرض کیتا ہے کہ جتنا تک دو امتحان ہر بندے کو کم از کم تھی، ایک مال دا امتحان اور ایک جان دا امتحان، اولاد دا امتحان۔ جی میں امتحان دیتا ہے نا پیغمبر دے گھر والے نے ہی میں کسی امتحان نہیں دیتا اور نہ پاس کیتا ہے۔ آیا کو تصور کر سکتا ہے کہ پیغمبر دی اولاد جی میں رلی ہے، ہی میں کہیں نبی دی اولاد رلی ہے، کسی صحابی دی اولاد ہی میں رلی ہے، جی میں پیغمبر دی اولاد رلی ہے۔ تو سارے زائرین بیٹھے ہو اور ساری زندگی تو زیارت کی تھی، میں تھوڑے کو سوال پوچھتا ہوں تھوڑے وچ کوئی ہو جہا بندہ ہے جڑا دعوے نال آکھے کہ میں جڑ بھی زیارات تے گیا نا میں پیغمبر دے سارے اولاد دی مکمل زیارت کر کے واللہ کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ واسطے کہ اتنے دور دور ہیں اور اتنے زیادہ ذبح ہے بن آل محمد کی اولاداں اور محمد آل محمد گھر والے کہ انسان انہاں دے آج کل دے دور دے مطابق اتنی فیسلٹیز ہیں، جہازاں دے سفر ہیں، کاراں دے سفر ہیں، ان دے باوجود بھی سارا دی زیارت نہیں کر سکتا۔ آپ انہاں دا لا گنو کتھا کتھا ہے، ہر خاندان دی حسرت ہوندی ہے، پیغمبر دی حسرت نہ ہو سی کہ میری گھر والے میری پتر میری اولاد ایک جاتے ہوئے نا ایک قبرستان وچ ہوئے نا ایک ہی جگہ تے قبراں بنن نا میں قربان ونجا محمد آل محمد تو کہیں دی قبراں ہی جنت البقیع، کہیں دی قبر ہیں توس دے وچ کناں دی سامرہ ہے، کتھائیں قازمین ہے، کوئی کتھائیں رولدا پہ کوئی کتھائیں رولدا پہ عزادارو روئیں دی تہی گال ہے کہ جڑے جنت البقیع دے وچ ستے پہننا انہاں دیاں تک کوئی قبراں بناون والا بھی کوئی نہیں۔ انہاں دے اوتے میں جنہاں حج تے گیا امنا قبلہ تقی شاہ صاحب قبلہ نے مسائب پڑھا اٹھا اور در میں قربان ونجا امام جعفر صادق علیہ السلام دی قبر دی کو جڑا پتھر کیا پیا وہ ڈٹھا پیا او رو کے آتے ہیں سید زادہ میں قربان ونجا دادا تیرے تم تیری قبر دا پتھر سیدھا کرن والا بھی کوئی نہیں۔ اور انہاں نے مخاطب کر کے آکھا کہ اے نانا اے تو ذرا دیکھ تو صحیح
تیرا گنبد بھی بنا ہوا ہے، سبز مزار بھی بنا ہوا ہے، میں قربان ونجا اے جد انور ذرا تو اپنی دھی دی قبر دسا میں آ جا نہ وہ کیتا ہے نہ اتھا قبر دا ہی پتہ کونی، اتنا ظلم ہی ہوندا ہے کہ جس بی بی دی قبر دا ہی پتہ کونی، ترے جہائیں دے اوتے ون کے زیارت کیتی ویندی ہے، نہ چراغ نہ قبر دا پتہ ہے۔ اللہ جاندا ہے بی بی کیویں تکلیف محسوس کریندی ہوسی جڑا حسین دا نام آندا ہوسی، جڑا حسین دے اکبر دا نام آندا ہوسی۔ اور ہن بھی علماء پڑھتے رہنے سب تو زیادہ تکلیف اٹھاون والی ہستی کا نام ہے صاحب العصر و زمان، جڑے ہن بھی صبح بھی روندن اور شام بھی روندن اور آندن میرا اللہ میرا ظہور کدن کرے سے میں اپنی داری دا انتقام کدن گنساں، میرا ظہور کدن کرے سے میں اپنی داری دا میں کدن انتقام گنساں۔ ہن بھی مولا روندن، صبح بھی روندن اور شام بھی روندن۔ ازادارو تساں تے روندے ہو نا ہنجو، تساں تے راندے ہو نا پانی، اور امام زمان صبح بھی اور شام بھی خون دی ہنجو روندے ہیں۔ ماشاءاللہ